اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ توحید اسلامی نظریات اور اعتقادات میں بنیادی ترین حیثیت رکھتا ہے۔ عقیدہ توحید کا معنی یہ ہے کہ کائنات کا خالق موجود ہے جسے اللہ کہتے ہیں، اور وہ خالق یعنی اللہ ایک اور فقط ایک ہے۔ عقیدہ توحید کے اس کے بعد کچھ مراحل اور مراتب ہیں، چونکہ اللہ کو ایک ماننا مختلف درجات میں مکمل ہوتا ہے، جس کی بحثیں گزشتہ لیکچرز میں گزر چکی، اور بات یہاں پر پہنچی کہ اللہ تعالیٰ لامحدود صفات و کمالات کا مالک ہے۔ کائنات میں جتنی بھی خوبیاں ہیں، ان مخلوقات میں، ان بے شمار مخلوقات میں جتنی بھی خوبیاں، کمالات اور صفات موجود ہیں، ان سب کا مالک خدا ہے۔ خدا کی صفات لامحدود ہیں۔ انسان ان تمام صفات کو ان کی لامحدود حیثیت کے ساتھ نہیں سمجھ سکتا، چونکہ انسان محدود ہے اور وہ صفات لامحدود ہیں۔ لیکن اللہ سے بہتر آشنائی کے لیے، چونکہ اللہ خالق ہے اور خالق کا انسان کے ساتھ ایک مسلسل تعلق ہے، تو اس لیے اللہ کا بہتر تعارف ہونے کے لیے بعض صفات کو جاننا ضروری ہے، گرچہ ہم ان صفات کو بھی ان کی لامحدود حیثیت کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے، لیکن اپنی عقل و فہم کی حد تک ہم انہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے ان صفات سے آشنا ہونا ضروری اور نہایت مفید ہے۔ اللہ میں بے شمار صفات پائی جاتی ہیں، اور اللہ میں کوئی بھی نقص، عیب اور محدودیت نہیں پائی جاتی، چونکہ نقص اور محدودیت کا موجود ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ شے لامحدود نہیں ہے، چونکہ جب نقص ہوگا، جب عیب ہوگا، یعنی کوئی چیز، کوئی کوالٹی ہے جو اس میں نہیں ہے، تبھی تو وہ نقص کہلاتا ہے۔ کسی کوالٹی کا نہ ہونا نقص کہلاتا ہے، کسی خوبی کا نہ ہونا عیب کہلاتا ہے، کسی کمال کا نہ ہونا محدودیت کہلاتا ہے۔ تو اگر خدا میں، اللہ میں کوئی نقص و عیب اور محدودیت ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لامحدود نہیں ہے، اور جب لامحدود نہ ہو تو وہ خدا بھی نہیں ہو سکتا۔ عقل کہتی ہے خدا لازمی لامحدود ہے۔ پس نتیجہ یہ ہوا کہ خدا کی ذات میں تمام صفات، تمام خوبیاں، تمام کمالات لامحدود حد میں موجود ہیں، اور خدا کی ذات میں کوئی بھی نقص، کوئی بھی عیب اور کوئی بھی محدودیت موجود نہیں۔ ان دو باتوں کو دو اصطلاحات دی گئی ہیں۔ خدا کے اندر تمام خوبیوں کی موجودگی کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں، یعنی وہ ساری اچھی صفات، وہ سارے کمالات جو خدا کی ذات میں موجود ہیں، انہیں کہتے ہیں صفات ثبوتیہ، یعنی وہ صفات جو ثابت ہیں، اللہ کی ذات میں موجود ہیں۔ اور وہ سارے نقائص، وہ سارے عیوب اور وہ ساری محدودیتیں جو اللہ میں موجود نہیں ہیں، انہیں کہتے ہیں صفات سلبیہ، یعنی وہ صفات جو خدا کی ذات سے سلب ہیں، جو خدا کی ذات میں نہیں پائی جاتی۔ اس لحاظ سے علماء، اسلامی علماء اللہ کی صفات کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ بعض صفات کو کہتے ہیں صفات ثبوتیہ، اور بعض صفات کو کہتے ہیں صفات سلبیہ۔ صفات ثبوتیہ یعنی وہ سارے کمالات، وہ ساری خوبیاں، وہ سارے صفات جو اللہ کی ذات میں موجود ہیں، ثابت ہیں، انہیں کہتے ہیں صفات ثبوتیہ۔ اور وہ سارے عیوب، وہ سارے نقائص، وہ ساری محدودیتیں جو اللہ کی ذات میں موجود نہیں ہیں، انہیں کہتے ہیں صفات سلبیہ۔ صفات ثبوتیہ
بے شمار ہیں، خدا کی، چونکہ خدا کے کمالات بے شمار ہیں، لامحدود ہیں، لیکن ان میں سے کچھ صفات کو علماء بیان کرتے ہیں، کچھ اہم صفات کو بیان کرتے ہیں کہ ان صفات کا جاننا ضروری اور نہایت مفید ہے۔ کچھ صفات کو، یعنی اسلامی اعتقادات کی کتابوں میں صفات ثبوتیہ کے ضمن میں کچھ صفات آتی ہیں، لیکن ان سے مراد یہ نہیں کہ فقط یہی صفات اللہ میں موجود ہیں، نہ، وہ فقط اشارتاً اور تعارفی مرحلے کے لیے ہیں، وگرنہ اللہ کی صفات لامحدود ہیں۔ اور اسی طرح کچھ صفات کو صفات سلبیہ کے عنوان سے لکھا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فقط یہی چند عیب اللہ میں نہیں ہے، نہ، جو بھی صفت عیب کو دکھائے، جو بھی صفت سلب اور نقص و عیب کو، محدودیت کو دکھائے، وہ ہر صفت اللہ میں موجود نہیں ہے، ویسی کوئی بھی صفت اللہ میں موجود نہیں۔ لہذا اللہ کے ثبوتی صفات بے شمار ہیں اور اللہ کے سلبی صفات بھی بے شمار ہیں، لیکن تعارف کے لیے چند صفات کو بیان کیا جاتا ہے۔ صفات ثبوتیہ کے ضمن میں کچھ صفات بیان ہوتی ہیں، کچھ اہم ترین صفات، اور اسی طرح صفات سلبیہ کے ضمن میں بھی کچھ اہم صفات بیان ہوتی ہیں، تاکہ انسان کو معلوم ہو کہ یہ نقائص اللہ کے اندر موجود نہیں ہیں۔ پس صفات ثبوتیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ صفات کی طرف خاص طور پر اشارہ کیا گیا ہے، اسلام میں ان کی خاص اہمیت ہے۔ ان میں سے ایک اللہ کا علم ہے۔ اللہ کا علم ایک ثبوتی صفت ہے، یعنی اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ جاہل نہیں ہے، اللہ نادان نہیں ہے، اللہ کے پاس علم ہے، اور اللہ لامحدود علم رکھتا ہے۔ اللہ کی کوئی بھی صفت محدود نہیں، اللہ کا علم بھی محدود نہیں، اللہ لامحدود علم رکھتا ہے۔ اللہ اشیاء کو خلق کرنے سے پہلے بھی ان کے بارے میں علم رکھتا ہے، اور اشیاء کو خلق کرنے کے بعد بھی ان کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ اس کا علم مخلوق ہونے کے تابع نہیں، بلکہ خلق ہونے سے پہلے بھی وہ جانتا ہے، پوری مکمل جزئیات کے ساتھ اس شے کے بارے میں علم رکھتا ہے، گرچہ ابھی تک وہ شے خلق نہیں ہوئی، اور جب خلق ہو جائے تب بھی علم رکھتا ہے، اور خلق کر کے اگر ختم بھی ہو جائے تب بھی ان کے بارے میں خدا علم رکھتا ہے۔ خدا کا علم لامحدود ہے۔ اللہ کی دوسری ثبوتی صفت جو اللہ میں، وہ کمال جو اللہ میں پایا جاتا ہے، جسے صفت ثبوتی کہتے ہیں، وہ قدرت ہے۔ اللہ قادر ہے، اللہ کے پاس لامحدود طاقت اور قدرت ہے، وہ ہر کام، ہر شے پر قادر ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں کہ وہ قادر بھی ہے۔ پہلی صفت یعنی عالم، دوسری صفت قادر۔ تیسری صفت جو ثبوتی صفت کے ضمن میں بیان ہوتی ہے، وہ اللہ کی حیات ہے۔ اللہ زندگی بھی رکھتا ہے، اللہ زندہ ہے، اللہ کوئی مردہ شے نہیں ہے۔ جو چیز بھی علم رکھتی ہو اور طاقت رکھتی ہو اپنے ارادہ و اختیار سے کوئی شے انجام دے سکے، اسے وہ ضرور زندہ بھی ہوتی ہے۔ اللہ زندہ ہے۔ صفت ثبوتی میں چوتھی صفت جو اہم صفت ہے، وہ اللہ کا ارادہ و اختیار ہے۔ اللہ صاحب ارادہ و اختیار ہے۔ کوئی بھی شے اللہ کو کسی کام پر مجبور نہیں کر سکتی، کوئی بھی ہستی، کیونکہ اللہ کا نہ کوئی شریک ہے، نہ اس کی مثل و مانند کوئی چیز ہے جو اسے مجبور کر سکے۔ اللہ اپنے کاموں میں مکمل طور پر صاحب ارادہ و اختیار ہے، اپنی مرضی سے افعال انجام دیتا ہے۔ یہ چوتھی صفت جو صفات ثبوتیہ میں بیان ہوتی ہے۔ یہ چند اہم صفات ہیں، وگرنہ اللہ کی ثبوتی صفات، اللہ کی کمالات بے شمار ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔